السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو سیریز کا یہ 11واں پارٹ ہے جس کا عنوان ہے مذہبی پیشوائیت اور دین اسلام۔ پاکستان میں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ 3 قسم کی مذہبی پیشوائیت جو ہے اس پر نظر آ رہی ہے۔ پہلی نمبر 1 مزار پرستی یعنی قبر پرستی، اور پھر ان کے گدی نشینوں کی پوجا، اور دوسرے نمبر پر عامل ہیں جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں، کالا سفید جادو کرتے ہیں معشوق اپنے قدموں میں، وہ بعد میں خود ساختہ پیر بن جاتے ہیں۔ اور تیسری جو ہمارے مذہبی پیشوائیت ابھی اختیار کر چکی ہے وہ مسالک، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جنہوں نے اپنے قرآن اور سنہ کو پیچھے چھوڑ کے اور اپنی فرقے کی کتابیں آگے کر دی ہیں، نصاب کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، اور پھر ان کتابوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یعنی کہ قرآن اور سنہ کو بھول گئے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی مذہبی پیشوائیت جو ہے پاکستان میں پائی جا رہی ہے۔ اور جب اسلام آیا اس وقت خانہ کعبہ میں بھی مذہبی پیشوائیت اسی طرح کی تھی۔ خانہ کعبہ میں 300 سے زائد بت تھے، اور جن میں انبیاء کرام کی جو مجسمے بنائے ہوئے تھے، حضرت اسماعیل کے بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی، اور بہت سے، ایک حبل نامی جس کو پیسہ آتا تھا اس کی پوجا کرنے سے، ان کی پیشوائیت جو ان کے قبیلے کرتے تھے، مختلف قبیلوں کے رہنما جو تھے وہ پیشوا ہوتے تھے جو بتاتے تھے کہ ایسے پوجا کرنی ہے، ان کا یہ بت ہے، ان کا یہ بت ہے۔ وہ بھی اللہ پہ یقین رکھتے تھے۔ جس طرح یہ مذہبی پیشوائیت میں ہم نمبر 1 جو مزار پرستی اور قبر پرستی، گدی نشینوں والے، یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور عامل بھی، خود ساختہ پیر بھی اور مسالک بھی، اسی طرح کعبہ کے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی پتا تھا اللہ ہے۔ تو جس وقت اللہ تعالی نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا، یہ سورہ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں انہیں یہ کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ کچھ بلا کر سکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کی سفارش، اور یہ جو 3 میں نے بتائے ہیں مذہبی پیشوائیت والے، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جناب سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ سفارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں وضاحت سے بتا دیا کہ یہ کون ہے جو کہتے ہیں سفارش کریں گے۔ اس کا نہ اللہ کو علم ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح آگے جا کے سورہ یونس کی 31 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ ترجمہ، اے پیغمبر کہو تم
آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور بے جان سے جاندار کو کون پیدا کرتا ہے؟ اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہی کہیں گے اللہ۔ تو کہو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 31 ان مذہبی پیشوائیوں کی نفی کرتی ہے اور ان کو مشرک قرار دیتی ہے۔ جس طرح کعبہ کے بتوں کی پوجا کرنے والے مشرک تھے، اسی طرح یہ بھی شرک کرتے ہیں۔ اور آگے جا کے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مذہبی پیشوائیت اور دین اسلام کے بارے میں ترتیب سے بات کروں گا ان تینوں پر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔